السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو گلگت کے پورے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے معلومات دیں گے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی معلومات ہوگی جو آپ کے علم میں نہیں ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اور اگر آپ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سیاست کے بارے میں معلومات بھی چاہتے ہیں، تو یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے پہلی بار جب الیکشن ہوا تھا وہ 2009 میں ہوا تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور ان کا چیف منسٹر بنا تھا۔ پھر اس کے بعد 2015 میں جب دوسری بار الیکشن ہوا تو وہ مسلم لیگ نواز نے جیتا اور چیف منسٹر بھی ان کا ہی بنا تھا۔ تو گلگت بلتستان جو ہے یہ یونی کیمرل ہاؤس ہے، ٹوٹل اس کے 33 ممبران ہیں، جس میں سے جو ہے 24 ممبران جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے ذریعے منتخب ہو کے آتے ہیں، اور 9 ان کی جو ہے ریزرو سیٹس ہیں، جس میں سے 6 ریزرو سیٹس جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، جبکہ 3 جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو 33 جو ہے وہ اراکین پر مشتمل یہ ایوان ہے۔ جو بھی یہاں 17 اراکین کی حمایت حاصل کرتا ہے تو وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے۔ تو اس دفعہ جو الیکشن ہے، پچھلے دفعہ تو ہم دیکھا کہ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ تر ہوتی تھی، مقابلہ بھی ان کے درمیان ہوتا تھا۔ اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 14 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو میدان میں ہیں، اور 7,45,000 سے زائد گلگت میں جو ہے ووٹرز ہیں رجسٹر، جو ووٹ ڈالیں گے۔ اور یہ جو 24 ڈائریکٹلی جنرل نشستوں پہ لوگ منتخب ہوں گے، ان میں اس وقت تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ 330 کے قریب امیدوار جو ہے میدان میں ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے اور آزاد حیثیت میں۔ تو ان میں سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ صرف خواتین 3 ہیں، اور جب 2009 میں پہلی بار ہوا تو اس وقت خواتین کی تعداد زیادہ تھی، لیکن پھر 2015 میں ہم نے دیکھا کہ وہ کم تھی، اور اب جو ہے یہ 3 خواتین ہیں جو جنرل نشستوں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، دوسری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کوئی خاتون نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے JUIF، ایک خاتون ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہی ہیں، جبکہ ایک خاتون جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں خاتون، وہ پہلے بھی رکن اسمبلی رہی ہیں گلگت بلتستان کی، چونکہ وہ ریزرو سیٹس پہ تھیں، اور پہلے پاکستان مسلم لیگ کیو میں تھیں وہ، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں آ گئی ہیں۔ تو خواتین کا ریشو ایک تو بہت کم ہے، اور وہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے الیکشن لڑے اور اس طرح کیمپین کرے اور وہ نکلے۔ تو یہ مرد زدہ گلگت کا معاشرہ ہے، لوگ ویسے بہت ایماندار ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف گو ہیں، اور جو بات جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بڑی روایات گلگت کی زبردست قسم کی ہیں، کئی بار ہمارا بھی جانا ہوا، ہم نے آبزرو بھی کیا۔ تو گلگت جو ہے بڑا پیسفل علاقہ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے جس طرح پاکستان میں اوورال ایک مرد زدہ معاشرہ ہے، اس طرح گلگت میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو خواتین کو جو ہے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے پولیٹیکل الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی۔ تو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ مولانا غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچے ہیں وہاں پر، اور زلفی بخاری جو ہیں ان کو وزیر اعظم نے بھیجا۔ اس سے پہلے وہ گنڈاپور صاحب جو ہیں فیڈرل منسٹر کشمیر والے، وہ بھی وہاں پر تھے۔ بلاول تو بالکل انہوں نے کیمپ کیا ہوا ہے، اور چپا چپا کوئی ایریا ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر جو ہے انہوں نے الیکشن کمپین نہ کی ہو، بڑی افیکٹولی کمپین ان کی چلی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ PTI کلین سویپ کرے گی، جس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پہلا الیکشن ہے جس میں آرمی کی براہ راست کوئی بھی مداخلت نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی الیکشن کنڈکٹ کرنے میں کوئی رول ہے۔ تو یہ اچھی ایک صحت مند روایت ہے کہ گلگت جیسا دور افتادہ علاقہ
وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ لے رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک جو بری بات ہمیں نظر بھی آئی کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو ہے وہ بڑی گالیاں اور ابیوسو لینگویج استعمال کی مختلف اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ ایک برداشت قوت حد جو ہے وہ اس کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک انتہا پسندی کا ایلیمنٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس کو ہمیں جو ہے تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، الیکشن کمپین کرنا، مخالفین کے خلاف آپ پارلیمانی لینگویج یوز کریں، اس اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے پہ بالکل جو ہے وہ کپڑے اتارنا اور اس طرح کی ابیوسو لینگویج یوز کرنا، یہ جو ہے مناسب بات نہیں ہے. تو اب کمٹمنٹس بھی کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر جو ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، انہوں نے جو ہے گلگت کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا، جس پہ احسن اقبال نے کہا کہ جو آرمی چیف کے پاس اس سلسلے میں کنسلٹیشن ہوئی تھی تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم گلگت کا الیکشن گزر جائے تو اس معاملے پر بعد میں بات کریں گے. لیکن بقول احسن اقبال کے کہ وہ جو ایک نیشنل کنسنسس ہوا تھا اس کو پرائم منسٹر نے سبوتاژ کیا ہے. بہرحال وہ اپنے ظاہر ہے کہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمٹمنٹس شو کر رہی ہیں کہ وہاں اب ان کو بجٹ بھی زیادہ ملے گا، کوئی ان کو جو ہے ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے تو کوئی ٹیکس ختم کرنے کی بات کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو اسٹیک رکھ رہی ہیں، تو یہ ایک اچھا اور مثبت پہلو ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جو سروے ابھی آئے ہیں انہوں نے تو بڑا حیران کر دیا ہے، 2 سروے گیلپ کا اور ایک پلس کا، تو جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان گلگت میں بڑے سب سے زیادہ مقبول ترین آدمی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے بلاول کو دکھایا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو زیادہ پاپولر دکھایا گیا ہے ان 2 سروے رپورٹس میں. تو میرے خیال میں یہ سروے رپورٹس جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی حکومت کراتی ہے، کوئی مختلف پولیٹیکل پارٹیز فائنانس بھی کرتی ہیں، تو بہرحال اس کے پیچھے کہانی جو بھی ہو. تو اب 15 نومبر کو الیکشن ہونا ہے، چونکہ پہلے یہ الیکشن 18 اگست کو ڈیو تھا اس سال، لیکن چونکہ کووڈ آ گیا، کورونا کی وجہ سے جو ہے اس کو ڈیلے کرنا پڑا، تو اب 15 نومبر کو پولنگ ہوگی، اور جس میں لوگ جو ہے اپنے نئے نمائندے منتخب کریں گے اور وہ آ کے اپنا جو ہے نئی حکومت بنائیں گے. اس میں جو ابھی تک کمپین ہوئی ہے، ایک اس کا پہلو اہم یہ بھی ہے کہ جو فیڈرل منسٹرز وہاں پر جا کے کمپین کر رہے ہیں، الیکشن کے نئے نئے منصوبے، ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں، یہ الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور اس پہ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ کوئی گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے نوٹس نہیں لیا. تو بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، تو یہ پورا ایک راؤنڈ اپ تھا، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور لیٹس ہوپ کہ 15 نومبر کو جو ہونے والا انتخاب ہے کہ اس میں کون جیتتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں.